السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی ایک ہنگامہ خیز پریس کانفرنس سے۔ السلام علیکم جنید صاحب، کیا حال چال ہے آپ؟ وعلیکم السلام۔ جنید صاحب، سب سے پہلی بات تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو بڑا کہتے تھے کہ یہ عثمان بزدار کے تو اپنے دفتر کے بندے اس کی بات نہیں سنتے، یہ تو چائے کا آرڈر کرے کہ 2 پیالی چائے لے آؤ تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ اٹھ کے خود بنا لے، میں فارغ نہیں۔ ان ساروں کو تو اب کان ہو جانے چاہیے کہ اللہ کے فضل سے اب بزدار نے پورے پنجاب کی بیوروکریسی کو آگے لگا دیا۔ بزدار صاحب، آپ نے بیوروکریسی کو آگے لگا لیا ہے، کاش آپ بیوروکریسی کو اپنے پیچھے لگاتے، آپ ان کے لیڈر بنتے، آگے لگتے، لیڈ کرتے ان کو۔ جنید صاحب، آپ بات دوسری طرف کو لے گئے ہیں، اصل میں آپ صحافی آدمی ہیں، لفظوں کے ساتھ کھیلنا آپ جانتے ہیں۔ آگے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے خوف زدہ ہو کے آگے لگ گئے، اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ آئندہ میں اسی طرح چھاپے مارتا رہوں گا، جو بندہ مجھے اپنی سیٹ پہ نظر نہیں آئے گا اس کی سیٹ نہیں ہوگی۔ جنید صاحب، میں نے بڑے زبردست چھاپے مارے ہیں، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں محکمہ سیاحت میں گھسا ہوں نا، سیکٹری بھی معطل کر دیا، میں نے چھوڑا نہیں کسی کو بھی۔ میں نے کہا تم لوگ کام نہیں کرتے، پوری دنیا میں سیاحت اتنی عروج پہ ہے اور ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ جو بھی ہے غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ سیکٹری کو میں نے معطل کر دیا۔ جی ہاں، اور جنید صاحب کو بندہ کام پہ آتا ہی نہیں ہے، اور میں نے چھاپا بڑی سیانفت سے مارا ہے۔ پہلے میں نے اندر جا کے دیکھا ہے جو سیٹ پہ نہیں، میں نے کہا نام نوٹ کرو۔ باہر نکل کے پھر میں نے سین میں جو کھڑے بندے کاش لگا رہے تھے ان کو چیک کیا ہے، جو سیٹوں پہ بیٹھے نہیں ہوئے، کہیں باہر تو نہیں کھڑے۔ میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں کہہ دیں حضور ہم تو ذرا لان میں 2 کاش لگانے گئے تھے۔ اچھا، جو لوگ وہاں پہ سگریٹ کے کاش لگا رہے تھے بزدار صاحب نے ساروں کو معطل کر دیا، وہ بعد میں آگے پتا چلا جب واپس اپنے دفتر پہنچے کہ وہ سارے تو سائل تھے۔ جنید صاحب، صرف میں دیکھنے گیا تھا کہ جو اندر کوئی اپنی سیٹ پہ نہیں ہے وہ باہر لان میں تو نہیں کھڑا یا سین میں تو نہیں کھڑا۔ میں تو چھت پہ بھی گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ نہ ہو جن کو میں نے معطل کیا بیچ میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں کوٹھے پہ ذرا ایریل ٹھیک کرنے گیا۔ اللہ مجھے پتا ہے ایریل جو ہے اس کا تو اب رواج ہی ختم ہو گیا، مگر یہ وائی فائی کے ایریل بھی نکل آئے ہوئے نا جی۔ کافی دیر تک سولر پینل کو ایریل سمجھتے رہے، ساری طرف میں نے چیک کر کے تو پھر بندوں کو گچی سے نپا ہے، اور جس کو میں نے پھر نپا ہے جنید صاحب اس کی چیخیں نکل گئی، گرفت۔ اس کے بعد میں اپنے دفتر میں آیا ہوں، ادھر بھی میں نے ساری کرسیوں کو دیکھا ہے، چیک کیا ہے، بلکہ کرسیاں کھڑکا کے بھی دیکھی ہیں کہ کس کس کرسی کا پاوا ٹلا ہے۔ تو کرسیاں کیوں چیک کرنا پڑ گئی؟ جنید صاحب، آپ مجھے جو مرضی سمجھیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ مجھ سے زیادہ سیانہ وزیر اعلیٰ آئے گا نہیں۔ اچھا، کرسی سے پتہ چل جاتا ہے جنید صاحب کہ بندہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، خالی کرسی دیکھ کے؟ جی ہاں، اگر کرسی کے اگلے دونوں پاؤں میں سے کوئی پاوا ٹھلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا ہر وقت کرسی کے اگلے پاؤں کے اوپر وزن رہتا ہے، وہ دفتر کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس بندے کی کرسی کے پچھلے پاوے ٹلے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سارا دن کرسی پہ چونٹے لیتا رہتا ہے۔ یا یہ دیکھیں، ایمان سے دیکھیں، وزراء اعلیٰ کیا وزراء اعظم پوری دنیا کے دیکھے، بزدار صاحب سے سیکھے، کرسی دیکھ کے بندہ جج کر لینا۔ وزراء اعظم پوری دنیا کے نہیں، میرے لیڈر کو بیچ میں سے نکال دو۔ عمران خان صاحب نے ہی مجھے ساری عقل دی ہے، میں انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، یہ شعور سارا انہوں نے مجھے دیا۔ یہ کرسی کے پاوے چیک کرنا بھی انہوں نے سکھایا ہے۔ جی، میں اپنے لیڈر کو اللہ کے فضل سے کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوں جنید صاحب، میں بلا نہیں سکتا۔ میرے لیڈر نے مجھے سارے ویژن دیے، اور یہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہی میں کرسیوں کے پاوے چیک کر رہا۔ سارے دفتر والے چوکس تھی کہ بزدار صاحب دی ایک کرامات دیکھ کے۔ میں نے کہہ دیا جنید صاحب، جس دن مجھے کرسی پہ کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، سیدھا معطل ہی کرنا۔ اب اگلی دفعہ بزدار صاحب کسی بھی دفتر میں چھاپا مارنے جائیں گے نا، اب سرکاری افسروں نے پچھلے پاوے اتار کے آگے اور اگلے پچھلے کر دینے۔ جنید صاحب، یہ گڈی کے ٹائر نہیں جو اگے پیچھے ہو، یہ کرسی کے پاوے ہیں،
اور جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی ترخان نہیں ہے, وہ افسر ہیں. انہوں نے کہاں سے آگے پیچھے کرنے ہیں پاوے, اور میں بتاتا ہی نہیں ہوں میں آ رہا ہوں, تو پاوے آگے پیچھے کیسے ہوں گے؟ جب بزدار صاحب نے اس پاوا میٹر کو بنیاد بنا کے افسران معطل کیے ہیں تو بعد میں کہا ہے کہ یار پاوے کا پاوے بگڑا ہوا ہے. واہ جی واہ واہ, کیا بات ہے سر جی. جس دن آپ کا انٹرویو ہوتا ہے نا, ہم لکھتے وکھتے کچھ نہیں ہے, ہم تو نالج میں اضافہ کرنے آتے ہیں. انشاءاللہ جتنی دیر بھی آپ میرے پاس بیٹھیں گے آپ کو بڑا نالج ملے گا. اچھا بزدار صاحب ساری باتیں چھوڑیں, دیکھیں آپ نے اچانک چھاپے مار لیے جو مرضی. دیکھیں آپ کے بارے میں جو ایک جنرل پرسیپشن ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ میٹنگ سے بہت گھبراتے ہیں. جتنی مرضی امپورٹنٹ میٹنگ ہو آپ آخری لمحے پہ آ کے اس کو کینسل کر دیتے ہیں, اور اندر آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ آج کھل کے بتائیں ہمیں. جنید صاحب میٹنگ سے گھبراتا تو نہیں ہوں, بہرحال آپ جنید صاحب اپنے آدمی ہیں, آپ کو میں بیچ کی بات بتا دیتا ہوں, مگر یہ وعدہ کریں یہ آپ چلائیں گے نہیں. ہاں نہیں بتائیں نہیں چلائیں. یہ جنید صاحب یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا, یہ جو سی ایس ایس اور پی سی ایس والے لوگ, یہ بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کو اپنی انگریزی پہ بڑا مان ہوتا ہے, اور جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ بات کرنے والے بندے کی ذرا انگریزی ٹھلی ہے تو یہ پھر تڑا تڑ انگریزی منہ سے نکال صرف انڈر پریشر کرنے کے. تو میں نے انڈر پریشر ہونا نہیں, میں پھر میٹنگ ہی کینسل کر دیتا ہوں. بزدار صاحب آپ سرائکی بولنا شروع کر دیا کریں, ان کو سرائکی سمجھ نہیں آئے گی افسروں کو. اب بات آپ نہ ان کو آپ کی بات سمجھ آئے گی نہ آپ کو ان کی آئے گی. یہ دیکھ رہے ہو کتنی سیانفت کی بات کر رہے ہیں. تم میرا ساتھ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے پھرتے رہتے ہو, بک بک بند کرو. دیکھو انہوں نے کتنی عقل کی بات کی ہے. انگریزی کا مقابلہ پھر سرائکی میں ہو سکتا ہے. جنید صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اچھی سجیشن دی ہے. انشاءاللہ آئندہ میں یہی کوشش کروں گا, وہ جب انگریزی کی بندوق سدھی کریں گے تو میں ادھر سے سرائکی کی تلوار نکال. سر جی آپ انڈر پریشر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ وسیم اکرم پلس ہیں. دیکھیں نا ذرا, جو مجھے سمجھتے ہیں جنید صاحب وہ 1 منٹ میں میرا رزلٹ بتا دیتے. صحیح تسا بزدار صاحب دا وڈا کارنامہ تے سنیا ہی کہیں نہیں, بغیر پروٹوکول تو انہوں نے چھاپے مارے. وہ بھی کمال کیا ہے, بغیر پروٹوکول کے گئے, خود گاڑی ڈرائیو کر کے. جنید صاحب یہ بات تو بڑی آسان لگتی ہے بظاہر, مگر میں آج آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بغیر پروٹوکول کے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہو. پہلے میں بھی یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں ساتھ لوگ پروٹوکول لے کے لگے پھرتے ہیں, یہ کلے کیوں نہیں جاتے, ان کو کوئی منہ میں ڈال لیتا ہے. منہ میں کوئی نہیں ڈالتا, مگر آپ کسی کا منہ بند بھی تو نہیں نہ کر. بغیر پروٹوکول کے جب بھی نکلا ہوں جنید صاحب منہ چھپاتا ہی پھرا ہوں, ایسی ایسی آوازیں کستے ہیں ہمارے یہ عوام. یہ بس جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں, کل میں جا رہا تھا بڑی گڈی لینڈ کروزر میں, اب اس میں تو شرارت نہیں نہ ہونی چاہیے, ہلکی سی میں نے اشارے پہ بریک لگائی ہے, ساتھ ایک بندہ تھا اس کو گاڑی لگی نہیں ہے, لگنے کا حادثہ تھا. فوری طور پہ اس نے کھبا شیشہ نیچے کر کے آواز لگا دیا, کہتا دھیان نال چلا, پھر لگ گئی تے گھر جا کے مالکاں نو کی منہ وہائے. میں نے بھی شیشہ پھر نیچے کر کے پورا باہر منہ نکال کے کہا ہے پہچان نہ ذرا, یہ دیکھ کون ہے, تو میں لگتا ہوں کہ میں کسی کی گڈی لے کے پھر رہا ہوں. کہتا ہوں بزدار صاحب تسی کلے کتے پھرن ڈے؟ میں کہ کلا پھیردا نہیں پیا, نام بنان واسطے نکلے ہیں کہ بزدار کلا پھیردا ہے, ورنہ بندے تو میرے ساتھ 36 ہیں جو نکلنے کے لیے تیار ہیں. 36 کیا 36 لاکھ لوگ. ایک جنید صاحب بندے نے میرے ساتھ گاڑی جوڑی ہے, میں نے کہا شاید اس نے پہچان لیا کہ بزدار کلا پھر رہا ہے تو داد دے گا, ہاتھ دیا اس نے مجھے, میں رک گیا ہوں. کہتا بھائی جی جین مندر کیڑی سڑک جاندی ہے؟ جنید صاحب میں کیس وٹ گیا, میں نے کہا اس نے نہیں پہچانا تو مجھے ضرورت بھی نہیں وضاحت کرنے. میں نے آگے سے الٹا حملہ کر دیا. میں نے کہا تو اس طرح کر, اپنی گڈی سائڈ تے لا, 200 میں کڈے میں تے کلا. بزدار صاحب پیسے ایمان سے آپ دن کے کوئی 1-2 گھنٹے یہی کام کر لیں, شاید پنجاب گورنمنٹ خسارے سے باہر آ جائے. جنید صاحب اصل شرمندگی والی بات تو آپ نے سنی نہیں ہے.
بتائیں, ہم کاٹ دیں گے. آپ بتائیں, شیئر آپ کی کریں. مہربانی جنید صاحب, میں نے جب کہا نا کہ 200 روپیہ مجھے دو, میں تم کو اتار آتا ہوں, تو آگے سے بکواس کیا کرتا ہے, کہتا ہے میں 2-3 دفعہ 100 دے کے رکشے پہ گیا ہوں, تمہیں کس بات کا 200 دوں. تو آپ نے کہنا تھا یہ لینڈ کروزر ہے. کہا میں نے جنید صاحب, میں نے کہا وہ رکشے کا 100 مانگ رہا تھا, یہ لینڈ کروزر ہے. کہتا مجھے کیا لینڈ کروزر ہے, میں تے وچ بہنا تے اوتھے لے جانا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پروٹوکول کے نکلنے میں مصیبتیں تو بہت ہوتی ہیں نا جنید صاحب. میں ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ کہاں کہاں ناجائز تجاوزات ہیں, میں ایک سڑک پہ گڈی سائڈ پہ کر کے, وہ ادھر ایک شکر گندی جو موٹی والی نہیں ہوتی, وہ بک رہی تھی, وہ سوا میں وہ بنائی ہوئی. میں نے کہا یار ایک پلیٹ بنا دے. تو میں جنید صاحب کانی نظریں دیکھ رہا تھا کہ ناجائز تجاوزات کہاں کہاں ہیں اس سڑک. اتنی دیر میں اس نے مجھے لا کے تو شکر گندی کی پلیٹ پکڑائی ہے, اوپر اس نے نیبو ذرا ڈاڈا نچوڑا. تو میں جنید صاحب اس کا مزہ لے رہا ہوں شکر گندی کا, تو میں نے دیکھا گڈی اوپر اٹھنا شروع ہو گئی. اچھا, میری گڈی جنید صاحب جس کے اندر میں بیٹھا ہوں اوپر اٹھ گئی. میں نے کہا یہ کس طرح کی شکر گندی ہے, کھا کے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. ہاں جی, میں شکر گندی والے کو غور سے دیکھ رہا ہوں, یہ کوک آف کا بندہ تو نہیں ہے. تو جنید صاحب گڈی اور اوپر جا رہی ہے. میں نے کہا گڈی سمیت یہ مجھے اڑا رہا ہے. جنید صاحب میں نے گھبرا کے ادھر ادھر سیٹ پکڑنے کی کوشش کی, سجیات میرا دھیان پڑا ہے تو لفٹر گڈی اٹھا رہا ہے. اچھا, ٹریفک وارڈن والے, ٹریفک وارڈن جنید صاحب, گڈی میری سڑک پہ کھڑی ہے کنارے کے اوپر, تو وہ لفٹر کے ساتھ اٹھا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کی گاڑی اور وہ بھی شکر گندی کھاتے ہو. جنید صاحب بغیر پروٹوکول کے جو نکل گیا بات نصیبی میری. میں نے فٹا فٹ شیشہ نیچے کیا, شکر گندی پلیٹ میں نے سائڈ پہ کی ہے, منہ جلدی سے ٹیشو سے صاف کیا اور منہ باہر نکال کے میں نے کہا بندہ بان ذرا دیکھ کی دی گڈی چکنے پہ. ایک دم اس کے متھے سے تریلیاں نکلی ہیں, لفٹر اس نے نیچے کرنا شروع کیا اور گھبرا کے کہتا بزدار صاحب تاڑے منہ دے ہوتے نیبو دا بی لگ گیا, او لا لو. پیچھے سے شکر گندی والے نے آواز دی, بزدار صاحب پیسے دندے جاؤ. نہیں جنید صاحب, میں نے نیبو کا بی صاف کرنے کے لیے منہ ادھر کیا ہے, ٹیشو نکالا ہے, صاف کر کے منہ میں نے چہرہ واپس موڑا ہے تو وہ لفٹر والا وارڈن غائب ہو گیا. ہوتی ہیں پرابلم بغیر پروٹوکول کے نکلنے کی, مگر میں نے بھی جنید صاحب سوچ لیا کہ جب بھی بغیر پروٹوکول کے نکلوں گا, گڈی کی نمبر پلیٹ کے اوپر یا ایڈوکیٹ لکھواؤں گا یا پریس لکھواؤں گا. وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں جی بھٹو, ایک منٹ کھلو جائے, لفٹر گڈی چوکدا پھر دے, تیرا بھٹو نہیں لے اگے پیچھے ہوندہ پہ. اچھا بزدار صاحب, آج بڑی خبر آپ نے دی ہے, تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج بزدار صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ فیصل آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر بنایا جائے گا اور سیالکوٹ میں بھی ایکسپو سینٹر بنایا جائے گا. جنید صاحب اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں عثمان ڈار رہتا ہے اور وہ وزیر اعظم کے بڑا کلوز ہے. آپ کو پتا ہے میرے سے زیادہ تو وزیر اعظم کے کلوز کوئی بھی نہیں سکتا. میں اصل میں سیالکوٹ میں ایکسپو سینٹر اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ کراچی کے بعد ایکسپورٹ اگر کسی شہر کی ہے تو وہ سیالکوٹ ہے. اور سب سے اہم بات وہاں پہ ایکسپو سینٹر بنانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, وہ آپ کے سسرال کا شہر. دنیا میں چلیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس ہنگور آبدوز نے اس ہندوستانی جہاز جس کا نام کھکری ہے, اس کا وہ حصہ ٹارگٹ کیا جہاں پہ ایمونیشن تھا, اور 2 منٹ کے اندر اندر اس کو تاپڑو مار کے پورے جہاز کے پرخچے اڑا دیے تھے. اچھا بھائی جان, آج 9 دسمبر ہے جی. 2 حوالوں سے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان نیوی 9 دسمبر کو ہنگور ڈے مناتی ہے, اور آج اس ہنگور ڈے کی گولڈن جوبلی ہے, یعنی اس واقعے کو 50 سال گزر گئے. کون سا واقعہ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں, ہم اس پر بہت کم بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ جو ہنگور ڈے ہے نا بھائی جان, یہ یقین کریں کہ اگر آپ کو اس کی تفصیلات کا علم ہو, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو علم ہونا چاہیے, اور آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ کس طرح پاکستان نیوی نے
اپنے سفر کا جو آغاز کیا ہے وہ تنکا جوڑ کے کیا ہے, اور کتنی جلدی پاکستان نیوی جو ہے وہ دنیا کی چند جو بہترین نیویز ہیں ان میں ان کا شمار ہونے لگا تھا پاکستان نیوی کا. تو ہنگور ڈے جو ہے نا, ہنگور یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ اس کا نقطہ آغاز تھا ایک طرح سے. یہ ہنگور جو ہے نا یہ پاکستان نیوی کی آبدوز کا نام. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان نے جو 65 کی لڑائی لڑی ہے وہ ایک ہی آبدوز سے لڑی تھی, اور اس آبدوز کا نام تھا آبدوز غازی. آبدوز غازی نے دوارکا مارکے میں بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے, بہت کام آئی تھی, جس کے بعد پاکستان نیوی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مزید آبدوزوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے 3 آبدوزیں حاصل کی تھیں, جس میں ایک جو تھی وہ آبدوز ہنگور بھی تھی, جو پھر 1971 کے مارکے میں کام آئی تھی, اور ایسی کام آئی تھی کہ ہندوستان کے چھکے چھڑا دیے اس طرح سے ایک آبدوز نے. اور وہ جو ہے وہ 9 دسمبر کو پاکستان نیوی کے اس کارنامے کی یاد منائی جاتی ہے بہت فخر کے ساتھ, کیونکہ اس ایک مارکے میں اس ہنگور آبدوز نے ہندوستان کا جو کھکھری جہاز تھا, جس میں غالباً میرا خیال 18 ان کے ہندوستانی نیوی کے اعلیٰ افسران تھے, اور غالباً 170 سے زیادہ جو تھے وہ سیلرز تھے. تو پہلی ٹرائی کی, تارپیڈو مارا, وہ شاید مس کر گیا. پھر اس میں تسلیم صاحب جو تھے یہ آبدوز ہنگور کے کمانڈنگ آفیسر تھے, جو بعد ازاں وائس ایڈمرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے, اور احمد تسلیم صاحب بھی فرانس سے اس آبدوز کو اپنی کمان میں پاکستان لے کے آئے تھے. تو اس ہنگور آبدوز نے اس ہندوستانی جہاز جس کا نام کھکھری ہے, اس کا وہ حصہ ٹارگٹ کیا جہاں پہ ایمونیشن تھا, اور 2 منٹ کے اندر اندر اس کو تارپیڈو مار کے پورے جہاز کے پرخچے اڑا دیے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کا ایک اور بحری جہاز تھا کرپان, وہ بھی اس ہنگور کے نشانے پہ تھا, لیکن وہ بچ کے نکلا. تو وہ بہرحال وہ الٹیمیٹلی اس نے اسی میں غنیمت جانی کہ وہ یہاں سے نکل جائے, اور ہنگور نے اس کا بھی پیچھا کیا تھا. تو کہتے ہیں نا پیڑے نو گھر تک چھڑ کے آنا, گھر تک چھوڑ کے آیا تھا ہنگور جو ہے. اچھا, ہندوستان کی فوج جتنے بھی وار کورسز کرواتی ہے یا ان کی وار سٹڈی ہے نا, اس میں اس ہنگور انسیڈنٹ کا بڑے افسوس اور ماتم کے سے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو یہ پاکستان نیوی کے لیے فخر کی بات ہے, اور ہر سال اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اس دفعہ اس کی گولڈن جوبلی ہے, اس لیے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور جب ہم بہت زیادہ ادھر ادھر تنقید کرتے ہیں فوج یا اس پہ, تو ہمیں اپنی فوج کے کارناموں پہ فخر بھی ہونا چاہیے, ان کارناموں کو یاد بھی رکھنا چاہیے, ان کارناموں کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کی قوم کا جو مجموعی حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے ان باتوں سے کہ ہم بہرحال ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے. اچھا, یہ دوسرا, آج دنیا بھر میں اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے. اچھا, اینٹی کرپشن پاکستان میں جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو خاص طور پہ 1-2 تحقیقاتی اور تفتیشی اداروں کا نام ذہن میں آتا ہے, کھل کے بات کی جائے تو نیب کا نام ذہن میں آتا ہے, اور چند سیاستدانوں کا نام ذہن میں آتا ہے. جہاں تک یہ اینٹی کرپشن ہے, پوری دنیا میں کرپشن یا اینٹی کرپشن ڈے جو منایا جاتا ہے نا, اس میں قوم کی تربیت کی جاتی ہے, اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں, رزق حلال کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے, اور حرام مال سے دور رہنے کی, جو ہمارے دین کی اساس ہے. اور ہم جو ہے وہ کرپشن یا اینٹی کرپشن کو مختلف اینکوں اور مختلف زاویوں سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں کہ مطلب ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے اب کرپشن بڑی ہے ملک میں, کرپشن بڑی ہے, گالیاں دیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو خود بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم خود کسی نہ کسی انداز میں دیکھیں, کرپشن تو بڑی ایک وسیع ٹرم ہے نا, اس میں اقربا پروری بھی آتی ہے, اس میں بدعنوانی بھی آتی ہے, اس میں کھلی چوری بھی آتی ہے, رشوت بھی آتی ہے. جہاں پر بھی آپ غیر قانونی طور پہ پیسہ کماتے ہیں یا پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از کرپشن. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ایک ہی اینک سے دیکھا ہوا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو مرضی آ جائے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے نا, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کرپشن کے خاتمے میں سنسیئر ہی نہیں. اب یہ دیکھیں, نیب نے آج تک جو کچھ کیا اس کو ایک سائڈ پہ رکھے, یہ جو ابھی حالیہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے نا, اس کو آپ اگر غور سے پڑھیں نا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پورے ملک کے سیاستدان اکٹھے ہو گئے کہ یار ہم نے یہ تحقیقات ہے یا جو احتساب ہے یہ کرنا ہی نہیں ہے کسی کا.
اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حالیہ یہ ہوا ہے, جو تبدیل کیا گیا ہے, جو نئے لاز لائے گئے ہیں, یہ ہیں کیا؟ یہ ہے کہ اگر میں نیب کا چیف ہوں اگر, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2 ارب روپے کی سڑک بنی ہوئی ہے, اس کے کاغذات ہیں, 2 ارب روپے کی پیمنٹ بھی ہو گئی ہے, ساروں کو, ٹھیکیدار کو بھی پیمنٹ ہو گئی ہے, فلاں کو بھی ہو گئی ہے, افسروں کے سائن بھی ہیں, تو میں اس سڑک کو جو مرضی کروں, میرے پاس جب تک اس بات کا ثبوت نہیں ہے نا کہ میں اس کو موقع پہ جا کے جس افسر نے سائن کیے ہیں پیمنٹ کے, اس کی جیب سے جا کے اگر میں پیسے نہیں نکالتا نا, تو میرے سامنے کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی. 2 ارب روپے کی سڑک کا نام و نشان ہی نہیں ہے. کاغذات میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ 2 ارب قومی خزانے سے چلے گئے, تو میں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا. میں کسی کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے, میرے پاس وہ تصویر نہیں ہے کہ اس افسر نے 2 ارب روپے میں سے اتنا کمیشن جیب میں ڈالا ہے. اندازہ کریں. تو اس نئے جو نیب قوانین ہے, اس کے بعد تو بالکل نیب کو ایک ہومیوپیتھک سا ادارہ بنا دیا گیا ہے, ایک ٹوتھ لیس ادارہ بنا دیا گیا ہے. وہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کر ہی نہیں سکتا. سارے کیسز جو ہیں وہ ان کی دسترس سے باہر کر دیے گئے. اچھا جی باؤ جی, سیدھے سن ہی نہیں سکتے. ہم سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں. انبرداشتیبل چیزیں برداشت کر رہے ہیں ہم. اچھا سر جی, ہاسپٹل میں اگر کسی مریض کا پتہ لینے جائے تو وہ مریض کا پھل کھا لیا جائے تو یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آئے گا؟ یار خدا کا نام لو تم, یار گوگے کا پیچھا کبھی چھوڑ بھی دیا کرو یار. کوئی بات نہیں باؤ جی, خاموش قاتل بھی ہوتے ہیں. یار خاموش قاتل, تم یہ حرکت چھوڑ دو پھر. گوگا آج کل تو مریض ہے نہیں, اس کا پتہ لینے گیا تھا یہ زلفی خود, اور ایک امرود پہ چڑھ کے تو بیٹھ کے اس کے کھانا شروع ہو گیا. تو بعد میں کوئی اور کرپٹ بندہ آیا, اس نے کیڑے والا امرود کھا لیا. نہیں, اس نے کھایا 1.5-2 گھنٹے لا کے, اینا کو امرود ٹکیا گیا ہے کڑو. اور ڈاکٹر نے آ کے تو بڑا چاڑا ہے گوگے کو کہ توتے کو چوک کے تینوں دے جاندے. تو اس نے پھر کہا کہ بھائی جان ایک میرا مہمان آیا تھا میرے تیمارداری کے لیے, وہ یہ کرپشن کر گیا ہے, اس لیے زلفی کلیئر کر رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے صحیح کہا یا غلط. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو اینٹی کرپشن ڈے ہے, اس پہ اس عزم کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تئیں جو ہے وہ اپنی اولاد کو, جن کے ہم ذمہ دار ہیں, ان کو رزق حلال کا لقمہ کھلائیں گے, اور اس لقمے میں, اس کھانے میں اور اس رزق میں حرام کی کوئی ایک بوند یا قطرہ بھی شامل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رشوت دینے والا جو ہے اس کا پہلے ذکر ہے, وہ دوزخی ہے. اللہ رشوت لینے والا نہیں. ہم پورے ملک کے اندر اب 90% لوگ تو پیسے دے کے اپنا کام کرا رہے ہیں, اور یہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں. یہ ہے اصل میں. تو ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب نے موصوف کو اور ان کے اسسٹنٹ کو معطل کر دیا. اچھا او جی, میں اسی لیے تو ساتھ لے کے آیا ہوں دہی. سواتی صاحب سے کہیں کھا کے دیکھیں, اگر سوات نہ آئے تو معطل کر دیں. ناظرین, آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں پاکستان ریلوے کا ایک ڈرائیور ٹرین روک کے دہی لینے جاتا ہے اور پھر دہی لے کے واپس آتا ہے, اور اتنی دیر ٹرین کھڑی رہتی ہے. آئیے اسی ٹرین ڈرائیور اور دہی بھیجنے والے حلوائی سے بات کرتے ہیں. جنید صاحب تھوڑا سا کھا کے تو دیکھیں. میں کھاتا ہوں ابھی. اچھا جی, آپ کو پتا ہے نا کہ اس حرکت کی پاداش میں وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب نے موصوف کو اور ان کے اسسٹنٹ کو معطل کر دیا. اچھا او جی, میں اسی لیے تو ساتھ لے کے آیا ہوں دہی. سواتی صاحب سے کہیں کھا کے دیکھیں, اگر سوات نہ آئے تو معطل کر دیں. یہ سواتی صاحب نے کالی کی ہے جنید صاحب, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور کتنی کو دیر لگی ہے جنید صاحب, میں نے تو گڈی بند بھی نہیں کی, دوبارہ کک نہ مارنی پڑے. کک مارے تو پرزے کرستے ہیں. میں نے اسی طرح سٹارٹ رکھی ہے, دوڑ کے گیا ہوں, جا کے میں نے پٹی دہی والے کو کہا, تیار ہوتا ہے. پٹی ہمیشہ میرا شاپر تیار رکھتا ہے, اس کو پتا ہے اس نے بریک لگانی ہے, دہی پکڑنے دوبارہ چڑھ. اور بھائی لیکن گاڑی روکنا تو جرم ہے جس میں سینکڑوں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یار تم سینکڑوں کو چکھا کے دیکھ لو, مزہ نہ آئے تو بریک واپس. اور پٹی دہی والے نو نہیں دھیان دے, تسی پٹی صدقے جاویں
3 सूत्र मोटी मलाई आती है मेरे दही पे। देखो ना जरा, एक दफा मुझे किसी ने बताया था कि अपने दही की मलाई के नीचे आके जख्मी हो गया था। ओ जुनैद साहब हो जिया दही आप 2.5 सूत्र जे, मलाई 3 सूत्र। एक बार दही बेचता हुआ ये कुंडे के अंदर गिर गया था, थोड़ी देर बाद इसका बेटा आया, उसने कहा दही में मच्छर गिरा हुआ है। नहीं जुनैद साहब एदी कमजोरी नहीं, दही दी सेहत बहुत जे। रब जानदा जी, ये तो वो आदमी है पटी, कई दफा कुंडे की मलाई साबत ही उतार के बुकल मार के निकल गया। सदके जावाई, मुझे पता होता था कि भाई साहब की गड्डी कितने बजे आनी है तो मैं पहले ही शापर तैयार करके टांग देता था। ओ बस जुनैद साहब रूटीन वर्क है, मैं तो सारी जिंदगी का दही पट्टी से ले रहा हूँ, बस आज किसी शोखे ने वीडियो बना ली है। ए जुनैद साहब इन्होंने वीडियो देख के मुअत्तल करते हैं, सारी हुकूमत वीडियो ते लगी जी। आप खुद देखें कि आपने हरकत क्या फरमाई है कि जी उसका दही बहुत मजेदार है। अगर इससे अगले स्टॉप पर आपको सिंघाड़े नजर आ जाते हैं, जी बहुत मजेदार है, उसके लिए ब्रेक लगाते, फिर जलेबियों के लिए ब्रेक लगाते। ओ जुनैद साहब संगाड़े ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ खांदी नहीं। वो तो भली लोग ने मुझे कहा कि दही पट्टी को ले आने, और आप तो माशाल्लाह अब जानते ही हैं कि जो बेगम कह दे वो अगर अमल ना करे बंदा, वो तो मैं की करा ट्रेन भरी इसी ते। भाई मेरे मुझे बेगम कह रही है कि भट्टी को दही ले आने। भट्टी नू अल्लाह जिंदगी दे विच जुनैद साहब बहुत अच्छा दही, रब जानता है बच्चे ऐसे सेहतमंद हो जाते हैं दही खा के। तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ किन्ना विकदा दही, एक चम्मच नहीं बचदा, वरना ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो, बेगम से डर के तुमने ट्रेन रोक दी। ओए अल्लाह का वास्ता तुम हस्बे आलमे अजीजी को तो नहीं देखते? ओ जुनैद साहब अजीजी नहीं तो मैंने दसे है, जुनैद साहब कई दफा भरजाई के फोन पे प्रोग्राम रोक के दौड़ जाते हैं, तो बाकी प्रोग्राम में जुनैद साहब की डमी बिठानी पड़ती है। सर जी मुझे ट्रेन का तो ज्यादा नहीं पता, मैं तो जहाजों में रहा हूँ। लग रहा है। लेकिन मैं अंदर की बात बताता हूँ आपको कि ये भट्टी साहब से दही लेते हैं फ्री, और ये भट्टी साहब के बंदे लेके जाते हैं फ्री। अंदाजा करें बैठता जहाजों में है, और ट्रेन की कैसी कैसी करप्शन का पता है इसको। ओ जी दफा करो करप्शन को, आपका साफी भाई है पुत्र, जहाज़ां च बहना छੱਡ दे, बंदे ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और मैं नशेइयों की नहीं, एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। तो एरोप्लेन वालों को भी देख ले जुनैद साहब, मैंने खुद देखा है भट्टी की दुकान के ऊपर एरोप्लेन वाले ने रस्सा लटका के डोल भरवाया दही। ओ यार मेरी वीडियो बन गई है इसलिए फंस गया हूँ। अच्छा, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, हालांकि कानून के मुताबिक इन पर सख्त पाबंदी है कि ये ट्रेन चलाते हुए ना इनके पास मोबाइल होगा और ना ये किसी भी सूरत में सेल्फी वगैरह बनवाएंगे। शाबाश, ये तो नजायज बात ही है ना। क्यों भाई जी, क्यों ना होवे मोबाइल, जड़ा ट्रेन ड्राइवर है ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ नहीं, ਉਹਦੀ ਘਰ वाली कोई नहीं। जुनैद साहब जब से मोबाइल आया है एक एक कदम पे रिपोर्ट देनी पड़ती है घर। हुन सज्जा चुक लिया, हुन खब्बा चुक लिया, हुन सज्जा चुक लिया। आप तो सारा ही जानते हैं जुनैद साहब। मुझे क्या पता इन बातों का। स्वाति साहब से कहें खा के तो देखें, स्वाद ना आए तो मुअत्तल वापस। यार आपने दही की खातिर ट्रेन रोक ली, क्या आपके इलाके में कोई दही वाला है ही नहीं जो वहां से ले लो? ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਏ। ਥੈਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਕਾਕੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ। यार बात दही के मजेदार होने या बदजायका होने की नहीं है, बात यह है कि तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है। सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में छोड़कर तुम 1 किलो दही लेने चले गए हो। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ आइंदा 1 किलो नहीं 5 किलो ले ला करें। सैकड़ों मुसाफिर हैं तो मैंने कौन सा मुसाफिरों के लिए दही लिया है, वो करमाली के लिए लिया है जनाब। मैं तो ये आपके लिए इसलिए लाया हूँ कि चख के देख ले, ना स्वाद आए तो स्वाति साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। यार बस करो। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਚ ਪਾ ਲੈਨੇ। और मैं बच्चों के लिए जुनैद साहब लेके जा रहा हूँ। भट्टी बोलता नहीं यार। सदके जावाई, एक दफा आप चख ले, आप सियालकोट से आए करेंगे भट्टी के पास। ओए सियालकोट दे नहीं, इन्हां दी रूह सियालकोट हुंदी है। आप लाहौरी रिहायश पजीर ने। अच्छा, वैसे ये शुक्र है कि मौसूफ ने
کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا, کوئی بہانے بازی نہیں کی. جو کچھ آج کل ملک میں کرپشن کے حوالے سے کلچر عام ہے, تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب میں نے دہی لیا تھا ٹرین کے انجن میں ڈالنے کے لیے, وہ مسنگ کر رہا تھا. اور نہیں جی, گڈی دے انجن چ کیوں دہی پانا ہے جی, گڈی نو کیڑی قبض ہوئی. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ. ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਹੀਂ ਚ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਓਏ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. सर ये भरजाई नहीं है मनी जा रहे हो, उन्होंने कराया था रेलवे च भर्ती. ਓਏ ਯਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ. सदके जावा ही. ਓਏ ਸਾਹਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਦੇ. ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. मेरे कहने का मतलब है जी कि भट्टी का दही इतना खालस होता है, आप कूंडा बूदा भी कर देंगे ना जी, एक छिट भी जमीन पे नहीं गिरेगी. क्या कहने सदके जावा 3 सूत्र मोटी मलाई. मैं एवं तो नहीं खा खा के गला बहा ले. आपकी मेहरबानी जुनैद साहब, अपने प्रोग्राम के थ्रू स्वाति साहब को कहें इंज ना करो. हर घर च दही जाता, निके निके बच्चे खाते ने. खुदा दा तरस खाओ कोई. वैसे ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से बेचारे की वीडियो बन गई है. हम छोटे छोटे थे तो अवामी एक्सप्रेस उकाड़ा नहीं रुका करती थी, तो साथ ही एक मिठाइयों की मशहूर दुकान थी दिल्ली स्वीट्स. तो जिन ड्राइवरों को पसंद थी उसकी कलाकंद, वो अवामी एक्सप्रेस खामखा रोक लेते थे किसी बहाने से. देखो ना, कलाकंद ਲਈ रुक सकती है ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਦਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ. ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. यार अब तो तुम पकड़े गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता. ਇਹ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ. ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਨੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ नहीं हुई है, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ है तो वायरल हो गई. तुमने ट्रेन रोकी हुई थी, अगर कोई पीछे से आगे दूसरी ट्रेन वाला पीछे से मार देता. और नहीं जनाब साहब, पिछले ड्राइवर ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ अच्छा. मेरा ख्याल है कि हर ड्राइवर वहां पे ब्रेक मार के इससे दही लेता होगा. सदके जावा ही 3 सूत्र मोटी मलाई. क्या कहने, रब जानदा ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਖੱਦਰ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ. नाजरीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. मैंने किसी सेठ का भी या किसी बंदे का जनाजा इतना बड़ा नहीं देखा. ਸੁਭਾਨ मैं हैरान हो गया. अच्छा जी, इंतहाई अफसोस के साथ सबको मालूम है, उसका जिक्र कर रहे हैं हम, कि मौलाना मंजर अमीन साहब वफात पा गए. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, चले गए हैं दुनिया से और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गए हैं. अल्लाह ताला ने उन पे बड़ी रहमतें की हैं, उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है. जाते हुए भी फजर से पहले सोए हुए ही उनका इंतकाल हो गया. और ये हम ऐनी शाहिद हैं कि उनका हाथ दायां जो था वो ऐसे बंद था और उनकी शहादत की उंगली ऐसे खड़ी. सुभान अल्लाह. ਸੁਭਾਨ. बड़े ही प्यारे इंसान. मेरे साथ शाम को उनकी डिस्कशन हुई फ़ोन के ऊपर, तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कोई शिकायत, कोई गम, कोई बीमारी उनकी आवाज़ में नहीं थी. और ये जुल्फी मुझे बता रहा था कि गुजरांवाला में एक दिन पहले किसी का नमाज जनाजा पढ़ाने से कब दर्स दे रहे थे और बता रहे थे कि आज ये मैयत पड़ी हुई है, कल क्या कहा जा सकता है कि मेरी मैयत पड़ी हो और कोई दूसरा मेरा नमाज जनाजा पढ़ा रहा हो. हाँ जी, हाँ जी. कैसा इशारा दिया है उन्होंने. जी 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 जी. अदाकारी छोड़ के काफ़ी अरसे से तबलीग की तरफ और इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए हुए थे, और बड़ी ही मेहनत के साथ, बल्कि फनकारी छोड़ के, अदाकारी छोड़ के, ये नहीं कि बिल्कुल दूर चले गए थे. एक और फनकार हैं हमारे बाबर बेग, वो भी काम शाम यहाँ करते रहे हैं जी. उनके साथ ये दोनों मिलके तो फनकारों की बीमार पुरसी और उनकी खिदमत बड़ी कर रहे थे. अच्छा. दोनों मिलके. हाँ हाँ हाँ. सनम नाजी हमारी बड़ी सीनियर फनकारा बीमार थी, तो मुझे याद है कि वहाँ पे गए और उन्होंने कहीं देखा वो बेचारी, वो सनम नाजी साहबा की बड़ी बुरी हालत थी, और उन्होंने कहीं कह दिया कि कई महीने हो गए हैं मैं तो नहाई भी नहीं हूँ. मतलब बड़ी बेचारे बहुत ही लागर हो गए हुए थे. तो किसी खातून को लेके गए मंजर साहब कि इनको नहलाएं. वो नहला के उनको कपड़े शपड़े बदलवाए, नए कपड़े उनके लिए लेके गए. तो वो जब खातून ने कपड़े शपड़े बदलवा दिए उनको नहा के, तो कहते हैं छोड़ दो, अब इनके बाल मैं खुद बनाऊं. अल्लाह. तो वो बड़ी सीनियर उनको वालदा की तरह समझते थे. तो वो सनम नाजी साहबा की बैठ के कंघी करते रहे मंजर अमीन साहब,
ان کو دوائی شوائی لے کے دی ان دونوں نے, بابر نے اور منظر صاحب نے. جی تو منظر صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے نفیس, اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی, وہ بڑی عجیب طبیعت کے مالک تھے. ایک واقعہ میں اور جنید صاحب ضرور ان کا سناؤں گا کہ کیسا ایمان ہے کہ میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا منظر صاحب کہاں ہیں جناب, یار اتنی دیر ہو گئی ہے تم نظر ہی نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ پاجی میں سارا کچھ چھڑ کے گجرانوالا آ گیا ہوں. تو میں نے کہا کیوں گجرانوالا کیوں چلے گئے ہوئے؟ تو کہتا ہے جی 5 بچے 4 حافظ ہو گئے ہیں, تو جو 5واں ہے نا وہ 18 سپارے پڑھ کے تو بھاگ گیا ہے. مجھے بڑی سخت ٹینشن تھی, تو میں ہر چیز چھوڑ کے آ گیا ہوں. اب میں صبح اس کو مدرسے لے کے جاتا ہوں اور مدرسے کے دروازے میں بیٹھا رہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ یہ پورا کرے قرآن پاک. تو یہ جب کر لے گا تو پھر میں یہاں سے اٹھوں گا. تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تو کام کاج. تو کہتے ہیں پاجی بس آج کل میں وہی کام کر رہے ہیں. تو میرے منہ سے نکل گیا, ہم کمزور ایمان کے لوگ, اور میں نے کہا یار انکم کا کیا پھر سلسلہ ہے؟ تو بخدا آگے سے کہتے ہیں کہ پاجی میری سب سے بڑی یہی انکم ہے, مجھے اس سے زیادہ انکم نہیں چاہیے, میرے سارے بچے حافظ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اتنا مضبوط ایمان, مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیر آدمی تھے, بیچارے ہماری طرح درمیانے طبقے کے بندے, اور ہر چیز چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے. اتنا ہی مضبوط ایمان ان کا ہر مسئلے میں تھا, ہر مسئلے میں تھا. کبھی میں نے ان کو پریشان نہیں دیکھا, کبھی میں نے ان کو ناشکری کے لفظ کہتے ہوئے نہیں دیکھا. شکر الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. جی. اور ہر وقت ہر جگہ جہاں گئے, اور نماز پڑھیا کرو پیڑے, اور نماز نہیں پڑھ رہے, نماز پڑھو. ابھی بھی یہاں تھیٹروں میں بھی جا رہے ہیں, ادھر ادھر لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. اور جو آخری بات میں ان کی انکم کی آپ کو بتانے لگا ہوں, میں گجرانوالا کا باسی ہوں. جی باخدا وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگوں کی, ارب پتی لوگوں کے سفر آخرت میں بھی شامل ہوئے ہیں, جنازے پہ گئے ہیں. میں نے کسی سیٹھ کا بھی یا کسی بندے کا جنازہ اتنا بڑا نہیں دیکھا. سبحان. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ منظر امین صاحب ہے, یہ ان کا جنازہ ہے. جنازگاہ بہت بڑی تھی, کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, اور وہ جو لائنیں تھی, صفیں تھی, وہ ڈبل کرنی پڑی. اس کے باوجود لوگ آ رہے تھے, اور ہر بندہ جو ہے وہ غمگین تھا, ہر بندہ غمگین تھا, اور ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یار واہ 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 واہ, کیسا انسان ہے, کیسا پیار کرنے والا انسان ہے. اور ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ ان کے جو بچے ہیں نا جی, ان کی بیٹی, ان کے بیٹے, وہ سب بڑی تسلی میں خود یہ کہہ رہے ہیں, خود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے ان کے دوست احباب بہن بھائی فکر نہ کریں, وہ بڑی اچھی طرح گئے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا سکھایا ہے. ہم انشاءاللہ اچھے کام کر کے, اچھی عبادت کر کے, اچھی نماز پڑھ کے, تو ان کو وہ ثواب پہنچاتے رہیں گے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے, ان کی انکم جاری رہے گی, آپ فکر نہ کریں. اس طرح ان کے بچے کہہ رہے ہیں. سر اگر ان سے کوئی ناراض بھی ہو جاتا نا, تو منظر صاحب یہ کہتے ہیں بیوقوف ہے, انہوں پتہ ہی نہیں کہ دنیا سے رہنا ہی نہیں. جی پورے شہر سے ملنے والے تھے, پورا شہر ان سے محبت کرتا تھا. جی بڑے پیارے. اور دوسرے ہمارے نزاکت علی خان صاحب, وہ بھی بہت بڑے فنکار. صادق اقبال بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں, بہت بڑے گلوکار ہوئے ہیں. ان کے بیٹے حسن صادق صاحب, وہ بھی بہت بڑے گلوکار ہیں. ان کے بھائی چھوٹے, اور خود بہت بڑے فنکار. اور پھر سب سے ہمارے لیے جو قربت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کے جو ڈی جے ہیں, اون خان, ان کے والد صاحب, اور وہ بھی اچانک وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو, ان دونوں کو, منظر صاحب کو بھی اور نزاکت علی خان صاحب کو, جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دونوں نفیس آدمی تھے. نزاکت صاحب بھی بڑے پیارے آدمی تھے, بڑے بھلے لوگ تھے, تو بہت اچھے فنکار تھے. اللہ پاک ان کو بھی جنتوں میں بڑی راحتیں نصیب کرے. اور منظر امین صاحب کو بھی اللہ پاک اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف کر دے. آمین. بڑے ہی پیارے انسان, بڑے ہی خوبصورت آدمی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ, بہت دور جانا پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے قریب کون ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.